بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے۔ دوستوں، آج کا جو معاملہ سامنے آیا کہ 72 سالوں کے بعد ایک فیصلے کا انتظار تھا، اور وہ فیصلہ، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور فیصلہ آتا ہے، اور فیصلہ آتا ہے جو بھی آتا ہے۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی تھی۔ ذرا سی یہاں رک کر ایک درخواست تھی آپ حضرات سے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جاء الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو ابھی تک تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، اور پڑوس میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ہم مسلمز کو یہ ہدایت دی گئی تھی پہلے ہی کہ فیصلہ جو بھی آئے ہم کو اس کا احترام کرنا ہے، خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھیں۔ آپ سمجھیں ان باتوں کو تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ ہمارے بڑوں پر اللہ پاک نے حکمتوں کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یہ بات ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے تو ہم اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے خاموش ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی خلاف ورزی کریں اور اپنی آخرت تباہ کریں۔ دوستوں، ذرا سی بات سمجھیں۔ ایک کم ظرف آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ فیصلہ چاہے کچھ ہوا ہمارے حق میں اچھا ہوا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطرات اور جو لوگوں کے دلوں میں دہشت جو پھیلی ہوئی تھی، وہ دہشت، وہ خطرات سے ملک باہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور چاہت بھی یہی تھی سب کی کہ فیصلہ جو بھی آئے ملک میں امن امان باقی رہے۔ اصل فیصلہ اللہ کے یہاں ہونا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اصل حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے، تو اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں اور ہم یہاں پر خاموش ہو جائیں۔ اب آگے کے لیے بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو بھی طے کریں گے۔ ہمارے بڑے کون ہیں؟ مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت علماء ہند، یہ خاص کر ہماری ملی تنظیمیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستوں، یہ دینی، سماجی، ملی کئی اعتبار سے یہ تنظیمیں کام کرتی ہے خالص امت مسلمہ کی خیرخواہی میں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم آگے کے لیے ان کے ممبر کارکن بن کر کام کریں، اور جتنا ہو سکے اپنی خدمات ان تنظیموں میں انجام دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب جو ہم نے بات شروع میں کی تھی کہ جو ہوا اچھا ہوا، بہت ہی اچھا ہوا جو ہوا۔ ایک بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں اچھا ہوا۔ دوسری بات اس لیے بھی اچھا ہوا کہ اب اس معاملے میں کوئی سیاست نہیں چلے گی، کہ جب کوئی ایک بات ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے، طے ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا چرچا فضول مانا جاتا ہے، لایا نہیں ہے۔ تو اب کوئی چرچا کرے نہ کرے، وہ بات ایک طے ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ جو نیتاؤں کی سیاست تھی، اس نام سے انہیں دھرموں کی سیاست چل رہی تھی، اور خاص کر اس مسجد کو لے کر جو سیاست چل رہی تھی، وہ سیاست کا تو اب یہ مذہب کی سیاست کا ایک بڑا مدعا اس مسجد کے تعلق سے تھا۔ تو اب یہ مذہبوں کی سیاست کے نام پر اس تعلق سے خاص اس کا رول تھا، جو آج ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک آئندہ کے لیے ہمارے ملک میں امن، شانتی، اور ساتھ ساتھ ایک اور دعا جو ہمارے اکابرین کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، وہ یہ کہ اللہ ہمارے اس ملک کے مستقبل کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑ دے۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بڑوں کی کوششوں کو، کاوشوں کو، اور اللہ پاک ان کی ذہانت میں خوب برکت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ان کی محنتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے عنوان پر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔